یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا شوہر سے چھپ کر دین کا کام کرنا کیسا ہے؟ مثلا کوئی بچوں کو سپارہ پڑھا دینا یا تبلیغ دین کے لیے گھر سے نکلنا، مختلف جگہ پہ جا کر اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنا۔ وجہ اس کی کہتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ منع کر دے گا، مجھے کنفرم ہے، تو اب یہ کام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، میری ایسی تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ شوہر کا حق ماں باپ کے حق سے بھی زیادہ ہے۔ روایات کا مفہوم یہی ہے کہ بچی پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور شوہر کی پرمیشن کے بغیر ایسا کوئی کام کرنا جو شوہر کی ناراضگی کا سبب بنے وہ مناسب نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جی دین کے کام سے شوہر ناراض ہو رہا ہے، بہت برا آدمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مستحبات، اب یہ سپارہ پڑھنا مستحب ہے، تبلیغ دین کے لیے عورت کا نکلنا اور لوگوں کو صرف مستحبات بتانا، یہ بھی مستحب عمل ہے، کوئی فرضیہ واجب تو ہے نہیں لیکن اس کی وجہ سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، وقت کھانا نہیں بناتی، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ تبلیغ کے لیے گئی ہوئے ہیں۔ اس طرح کون سی شریعت کہتی ہے کہ آپ یہ معاملات کریں کہ گھر کا نظام خراب کریں اور اس کے بعد باہر نکل جائیں دین کے نام پر، اور اسی دین کی تعلیمات کا خون کرنے کے بعد جب شوہر یہ کہے کہ تم گھر پر رہو تو اسی کو الٹا ٹونٹنگ اس کے اوپر کریں اور مفتیان کرام سے فتویٰ لیں، یہ بتائیں کیا کہتا ہے اسلام ایسے شوہر کے بارے میں جو دین کا کام سے روکے، باقی بیچ کی ساری باتیں غائب کر دیتی ہیں۔ تو ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ گھر میں رہ کر بھی کام کر سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لیں۔ یقینی سی بات ہے کہ جب وہ گھر سے باہر ہوں تو سپارہ پڑھانے میں پھر تو کوئی حرج نہیں، منع نہیں کریں گے، وہ شاید اس وجہ سے منع کرتے ہوں گے کہ آپ نے گھر میں بلا لیا، اب شوہر انتظار کر رہا ہے کہ چلو بیوی سے باتیں کریں، یا بچے سب مل کے بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، اس سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس وجہ سے شاید کوئی شوہر منع کرے۔ تو بہرحال اگر ویسے بھی وہ منع کرے گا تو شوہر کی دلجوئی کے لیے آپ وقتی طور پہ رکیں، انہیں پہلے راضی کریں، اس کے بعد کریں۔ میں یو کے میں تھا، کسی نے بتایا کہ مفتی صاحب اب ان خواتین کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو 12ویں کے 12 دنوں میں، ربیع الاول کے 12 دنوں میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، ایک محفل اٹینڈ کرتی ہیں، دوسری محفل میں چلی گئیں، تیسری محفل میں چلی گئیں، شوہر بچے سنبھال رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا، اور اگر ہم منع کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اظہار اور تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ کیا کہتا ہے اسلام اس کے بارے میں؟ تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے وہی بات ہے کہ اپنا ایک دین بنا لیا ہے، اپنی ایک نئی شریعت بنا لی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ شوہر کا حق کتنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور ایک روایت میں سکا نے کسی بچی نے پوچھا، یا رسول اللہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر شوہر کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور بیوی اپنے زبان سے چاٹ کے اس کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مراد یہ ہے کہ اگر ناگوار امور بھی آئیں اور بچی اس پہ صبر کرے تب بھی شوہر کا حق بہت بلند و بالا ہے۔ اسی لیے عورت پر شوہر کی وفات کے بعد 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانے کا حکم ہے۔ اظہار غم، سوگ مانے اظہار غم، کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت چھن گئی اور نعمت اگر ایک شوہر چرسی ہے، موالی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کیا اس کی بیوی پہ عدت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، 4 ماہ 10 دن۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس کے برے اعمال علیحدہ، لیکن بحیثیت شوہر ایک بہت بڑا حق تھا، اور وہ بیوی کے حق میں بہت سی جہتوں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور نعمت کے چھن جانے پر اظہار غم کا حکم ہوا۔ ایسی میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آپ پہلے کسی مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں، اس کے بعد پھر تبلیغ دین آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔